پاکستان ایک بار پھر زلزلے کی لپیٹ میں آیا۔ اس زلزلے کا مرکز و محور جہلم کا قریبی علاقہ تھا اور اس کی ڈیپتھ جس کو گہرائی کہتے ہیں وہ 10 میل تھی یا 10 کلومیٹر تھی۔ اس زلزلے سے تباہی کے بہت سے آثار نظر آئے، لیکن جس شدت کا یہ زلزلہ تھا اللہ تعالیٰ نے ملک کو تباہی سے بچا لیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے تباہ کن زلزلہ اکتوبر 2005 میں آیا تھا۔ اس زلزلے میں 86,000 لوگ مارے گئے تھے۔ 86,000 زندہ جاگتے انسان پل بھر میں مٹی کا ڈھیر بن گئے، لقمہ اجل بن گئے اور خاک میں خاک ہو گئے تھے۔ آج کا جو زلزلہ ہے اس کا مرکز و محور بھی وہی علاقہ ہے جو گزشتہ زلزلے کا تھا، 2005 کے زلزلے کا تھا۔ زیادہ تباہی آزاد کشمیر میں ہوئی تھی۔ مقبوضہ کشمیر کے کچھ علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آئے تھے۔ پورے پاکستان میں اس کے اثرات محسوس کیے گئے تھے۔ بہرحال زیادہ تباہی آزاد کشمیر کے علاقے میں آئی تھی۔ تو آج بھی زلزلہ اسی علاقے میں آیا ہے۔ منگلا ڈیم بھی اس سے متاثر ہونے لگا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ منگلا ڈیم بالکل بچ گیا، بالکل محفوظ ہے۔ اگر منگلا ڈیم کو کوئی نقصان پہنچتا تو پاکستان کے بہت سے حصے سیلاب میں ڈوب جاتے، پانی میں ڈوب جاتے، جتنا پانی منگلا ڈیم میں جمع ہوا ہوتا ہے یا آج بھی جمع ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے زمین کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس کا آپ اندازہ ایسے لگا لیں کہ جیسے پیالے کو کوئی بندہ ہلاتا ہے، اس کے نیچے بیٹھی ہوئی پتی یا مٹی اوپر آ جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے منگلا ڈیم جس طریقے سے ہلا ہے اس سے نیچے جمی ہوئی مٹی وہ اوپر آئی ہے، تو منگلا ڈیم کا پانی گدلا ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو قریبی سڑکیں ہیں زلزلے کے مرکز کی وہ ٹوٹ پھوٹ گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ 2005 کے زلزلے میں پہاڑ ہی ریزہ ریزہ ہو گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ بالکل اسی طریقے سے 2005 کے زلزلے میں پہاڑ ہو گئے تھے، اور آج کے زلزلے میں سڑکیں جو قریبی ہیں اس مرکز کی وہ اس طریقے سے ہو گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئیں، اس میں گاڑیاں گر گئیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی ایسے زلزلوں سے ہوتی ہے۔ 30-35 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ یا 200 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ تو باقی اتنی بڑی تباہی جس طریقے سے 2005 کے زلزلے میں ہوئی تھی، دنیا کے بدترین زلزلوں میں تو اس سے بھی زیادہ تباہی ہوتی رہی ہے۔ بہرحال پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس آفت سے محفوظ رکھا کہ بہت کم نقصان ہوا اس زلزلے سے۔ تو یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں زلزلہ کیوں آیا؟ یہ دیکھیں، یہ تو قدرتی آفت ہے، یہ ایک سوال ہی احمقانہ نظر آتا ہے بادی نظر میں، لیکن اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ 2005 کے زلزلے کے بعد بہت سی رپورٹیں ایسی آئیں کہ یہ زلزلہ قدرت کی آفت نہیں ہے بلکہ یہ برپا کیا گیا ہے دشمن کی طرف سے، جو پاکستان کے دفاعی نظام کو برباد کرنا چاہتا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں امریکہ کا نام لیا جاتا تھا، اس میں دیگر قوتوں کا بھی نام لیا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کو تباہی سے دوچار نہ کرنا چاہتے تھے، اور ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس سے آپ زمین کے اندر کی لہروں کو، زمین کے اندر پرتوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس سے پھر زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لیں کہ آج صورتحال کیا ہے، کہیں ایسا ہی تو نہیں ہوا کہ کسی سازش کے تحت پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہو، پاکستان کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ بہرحال اس کے اوپر یہ لمحہ فکریہ ضرور ہے، ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ یہ سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی اس قسم کی آ گئی ہے دنیا میں آ گئی ہے، کئی ممالک کے پاس موجود ہے، تو وہ زمین کو کہیں بھی ہلا سکتے ہیں، کہیں بھی ارتعاش اس میں پیدا کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ محدود قسم کی ایک ٹیکنالوجی ہے، ویسے اگر تو پھر تو وہ انسان کے دماغ کو بھی بدل سکتے ہیں اگر ٹیکنالوجی میں اتنی بھی ترقی ہو گئی ہو۔ بہرحال اس کے اوپر ایک مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ کہیں سازش تو نہیں تھی۔ بہرحال اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ آپ آسمان سے بارش برسات سکتے ہیں مصنوعی طریقے سے، اور بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ زلزلہ بھی اس طریقے سے برپا کیا جا سکتا ہے، اس کی نوعیت اور قوت کیا ہو سکتی ہے، اس کی طاقت کیا ہو سکتی ہے،
ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ان قوتوں کے پاس وہ ابھی محدود ہو، لیکن 2005 کے زلزلے میں جو دیکھا گیا وہ تو بہت ہی نہایت ہی زیادہ شدت کا زلزلہ تھا، تو اس میں پھر پوری قوت استعمال کر لی، اور آج بھی ہو سکتا ہے کہ اسی شدت کا زلزلہ برپا کرنے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس سے محفوظ رکھا ہو۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ پوری مخلوق کی حفاظت فرمائے، اس کو سازشوں سے بچائے۔